امریکہ ایران تکنیکی مذاکرات کی 30 جون تک برگن اسٹاک میں بحالی طے۔ چیزیں بہت اچھی جا رہی ہیں۔ صدر ٹرمپ نے ایران کی طرف سے بڑی رعایتیں ملنے اور بڑی جیت کا دعویٰ کر دیا۔ سوشل میڈیا پیغام میں بتایا، ایران نے آگاہ کیا ہے آبنۂ ہرمز سے گزرنے کے لیے کوئی چارجز وصول نہیں کیے جا رہے۔ اطلاعات غلط نکلیں تو مذاکرات ختم کر دیں گے۔ ایران کو منجمد اثاثوں سے کوئی رقم نہیں دی گئی۔ رقم امریکی زرعی مصنوعات خرید کر بھجوائی جائیں گی۔ We want them to know, and we want to reiterate and begin to talk to them and engage them on conversations about every decision that's made with regards to this negotiation. We're not going to do anything that undermines the security of our allies, our long-standing allies in the region. ایران نے وعدے پورے نہ کیے تو پابندیوں کی بحالی سمیت کئی آپشنز ہیں۔ آبنۂ ہرمز سے گزرنے کے لیے چارجز کی وصولی دنیا کا کوئی ملک تسلیم نہیں کرے گا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی کویت سٹی میں بات چیت۔ امیر قطر سے ملاقات میں واضح کر دیا، امریکہ ایران سے مذاکرات میں خلیجی اتحادیوں کی سیکیورٹی کو خطرہ بننے والا کوئی فیصلہ نہیں کرے گا۔ تمام فیصلوں پر مشاورت کی جائے گی۔ امریکی وزیر خزانہ کا ایرانی فنڈز کی نگرانی کے لیے قطر میں ادارہ قائم کرنے کا اعلان۔ دوحہ میں ایک ایسا ادارہ قائم کیا جائے گا جو ایران کے منجمد فنڈز کی نگرانی کر سکے گا۔ اسکاٹ بیسنٹ کا بیان، ایران کے منجمد اثاثوں کا بڑا حصہ خوراک اور ادویات کی خریداری کے لیے استعمال کیے جانے کے صدر ٹرمپ کے موقف کی تائید کر دی۔ ایران نے امریکہ سے زرعی اور دوا سازی کی مصنوعات خریدنے کے دعووں کی تردید کر دی۔ وہ خود طے کریں گے کہ یہ فنڈز کہاں خرچ کیے جائیں گے، ایرانی حکام کا اصرار۔ ایران کے چیف مذاکرات کار باقر غالباف نے ایران امریکہ جنگ کے خاتمے کے معاہدے کو امریکی شکست کا اعلان قرار دے دیا۔ باکو کانفرنس میں کہا کہ اسلام آباد مفاہمت دباؤ یا زبردستی کا نتیجہ نہیں، ایرانی قوم کی مزاحمت اور طاقت کا ثبوت ہے۔ جنوبی لبنان میں اسرائیلی حملوں اور قبضے کے خاتمے کا بھی مطالبہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے ایرانی ہم منصب اسکندر مومنی کی ملاقات۔ پاک ایران تعلقات اور امن معاہدے کے بعد خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دونوں وزرائے داخلہ کا خطے میں کشیدگی میں کمی پر اظہار اطمینان۔ امن معاہدے کے نتیجے میں پاکستان کو اہم معاشی فوائد ملنے کی بھی توقع۔ پاکستان مشرق وسطی میں وسیع معاشی اور دفاعی شراکت داری قائم کر سکتا ہے۔ ایران پر پابندیوں میں نرمی بلوچستان کے ذریعے بڑے تجارتی مواقع پیدا کر سکتی ہے۔ برطانوی وزیر ہیملش فالکنر نے پاکستانی کردار سراہتے ہوئے دو طرفہ تجارت وسیع کرنے اور دورے کا اعلان کیا۔ برطانوی خبر ایجنسی رائٹرز کی رپورٹ۔ ایران سے تجارتی تعاون میں پیش رفت کا انحصار بین الاقوامی پابندیوں میں نرمی سے منسلک۔ پابندیوں میں نرمی کا راستہ برگن اسٹاک مذاکرات کے ذریعے پہلے ہی شروع ہو چکا۔ دفتر خارجہ پاکستان نے تعمیری نتائج کی امید ظاہر کر دی۔ دونوں ممالک میں مذاکرات جاری رہنا حوصلہ افزا پیش رفت قرار۔ چین کا امریکہ ایران عبوری معاہدے کا خیر مقدم۔ معاہدہ عالمی امن کے لیے مثبت اشارہ قرار دے دیا۔ چینی وزارت خارجہ نے واضح کیا، دونوں ممالک کو حالیہ معاہدہ برقرار رکھنا چاہیے۔ بیجنگ خود مختاری اور قومی وقار کے دفاع میں ایران کے ساتھ ہے۔ خلیجی ممالک کے ساتھ ایرانی تعلقات کی بہتری کا حامی ہے۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں 4 ماہ کی کم ترین سطح پر آ گئیں۔ برطانوی خام تیل $73.76 اور امریکی خام تیل $70.19 فی بیرل کی سطح پر آ گیا۔ امریکی صدر نے تیل کمپنیوں کو پیٹرول سستا کرنے کی ہدایت کر دی۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں نیچے آنے پر عوام کو سستا پیٹرول فراہم نہ کرنے پر ٹرمپ کا اظہار برہمی۔ ٹرمپ کا وزارت انصاف کو تیل کمپنیوں کے خلاف فوری تحقیقات کرنے اور قیمتیں جلد از جلد نیچے لانے کا حکم۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا امیر قطر سے ٹیلی فونک رابطہ۔ شیخ تمیم بن حمد الثانی کی پاکستان کی سفارتی کوششوں پر مبارکباد۔ امن کوششوں کے لیے مکمل حمایت کا اظہار۔ وزیر اعظم کا امن کوششوں میں قطر کی غیر متزلزل حمایت پر اظہار تشکر۔
فیلڈ مارشل کی انتھک کاوشوں اور قطر سمیت برادر ممالک کی حمایت سے کامیابی ممکن ہوئی۔ شہباز شریف کی گفتگو۔ دونوں رہنماؤں کا مذاکراتی عمل کو تخریبی عناصر سے محفوظ رکھنے کی ضرورت پر زور۔ امیر قطر کا راس لفان حادثے میں پاکستانی شہری کے جاں بحق ہونے پر اظہار افسوس۔ اعظم صاحب ایک مثبت انداز سے اس طرف اور اس طرف انگیج کر کے ملک کو مسائل سے نکالنا چاہتا ہے، مگر کیا کرے، ایسے کچھ وزیر یا کوئی بات کر دیتے ہیں یا مشورہ ایسے دے دیتے ہیں۔ جہاں تک آزاد کشمیر کا حالات ہے کہ ایسا وزیر آج تک کیبنٹ میں موجود کیوں ہے جو یہ الفاظ کہہ سکے اور پھر پیچھا نہیں ہٹتے کہ راولا کوٹ کے کشمیری کشمیری نہیں ہے۔ اس ملک کا وزیر دفاع ایسے بات کرے، جو جلوس میں کہا جا رہا ہے، جو دھرنا میں کہا جا رہا ہے، اس پہ تو تنقید بنتا ہے۔ راولا کوٹ اور میرپور کے کشمیریوں سے متعلق خواجہ آصف کے بیان پر بلاول بھٹو برہم۔ انہوں نے کیسے کہہ دیا کہ راولا کوٹ کے کشمیری کشمیری ہی نہیں؟ وزیر دفاع کی کابینہ میں موجودگی پر بھی سوال اٹھا دیا۔ ایک صاحب نے کہا مہاجرین کی 12 نشستیں ان کی جیب میں ہیں، وزراء آگ بھڑکا رہے ہیں، کابینہ ارکان کراچی کے ارکان سے بھی غلط بیانی کرتے ہیں، لالی پاپ دیتے ہیں، ایم کیو ایم کے مطالبات نہیں مانے جاتے تو حکومت سے نکل جائے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین کا متحدہ کی قیادت کو مشورہ۔ بلاول بھٹو نے آزاد کشمیر کی صورتحال پر مولانا فضل الرحمان کو ثالث بنانے کی تجویز دے دی۔ وہاں پہ کہا ہے اس کی ساتھ باقاعدہ آرگومنٹ دیا ہے، لیکن جب یہ وہ کہیں کہ بلوچستان سے لاشیں جو ہے وہ ان کی واپس آ جاتی ہیں، کشمیر سے ان کی لاشیں بھی واپس نہیں جائیں گی، تو پھر جو میں نے جواب دیا ہے بالکل بفٹنگ جواب دیا ہے۔ میں بالکل اس کے اوپر جو ہے کوئی میں شرمسار یا مجھے کوئی اس پہ کوئی جو ہے ندامت نہیں ہے۔ خواجہ آصف اپنے بیان پر قائم، جو بات کی اس کی دلیل بھی دی، سوشل میڈیا پر بھی وضاحت کر دی۔ برتھ سرٹیفکیٹ کے ساتھ کوئی کشمیری یا پاکستانی نہیں بنتا، کشمیریوں نے جانیں دیں، پاکستانیوں نے بھی قربانیاں دیں، 5 جنگیں لڑیں۔ کشمیر سے پاکستان کے خلاف اٹھنے والی بیرونی اور منفی ایجنڈے سے متاثر آوازوں کا سختی سے جواب دیا جانا چاہیے، وزیر دفاع کی وضاحت۔ جموں و کشمیر کا جو انٹرم کانسٹیٹیوشن ہے اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ الیکشن کسی طرح بھی التوا کا شکار ہوں، نہ وہاں پہ کوئی انٹرم گورنمنٹ کا کانسیپٹ ہے، نہ وہاں پہ کوئی اور ایسی پروویژن دی گئی ہے کہ الٹرنیٹیولی الیکشن ملتوی کیا جا سکے۔ الیکشن نے اپنے وقت پہ ہونا ہے۔ ہمارے کسی منسٹر نے یہ بات نہیں کی کہ ہم یہ 12 سیٹیں جیب میں لے کے اور اس کے بعد ہم الیکشن میں آتے ہیں۔ کسی وزیر نے نہیں کہا کہ مہاجرین کی 12 نشستیں جیب میں ہیں۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کا بلاول بھٹو کو جواب۔ کہا مسلم لیگ کی حکومت کے باوجود پیپلز پارٹی نے مہاجرین کی نشستیں جیت کر آزاد کشمیر میں حکومت بنائی۔ آزاد کشمیر کے احتجاج میں بیرونی ہاتھ ملوث ہے۔ انتخابات کے التوا کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوگی۔ وفاقی وزیر پارلیمانی امور کا دو ٹوک موقف۔ مولانا فضل الرحمان کی بھی خواجہ آصف کے بیانات پر تنقید۔ ایسے حساس معاملات پر اشتعال انگیز رد عمل نہیں آنا چاہیے۔ لڑائی خواجہ آصف کے سپرد اور صلح اسحاق ڈار کے حوالے کر دی گئی۔ عالمی سطح پر حکومت امن کے فروغ سے نیک نامی حاصل کر رہی ہے، مگر اندرون ملک اس کا تاثر متاثر ہو رہا ہے۔ جے یو آئی سربراہ نے حکومت کو معاملات سیاسی بصیرت سے حل کرنے کا مشورہ دے دیا۔ فروری 2026 میں جبکہ ان کو یہ معلوم تھا کہ جولائی میں آزاد کشمیر میں الیکشن ہونے ہیں، انہوں نے 9 جون کی کال دے دی کہ ہم اس دن جو ہے وہ لانگ مارچ کریں گے، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ آزاد کشمیر میں جو ہے وہ الیکشن کو جو ہے وہ روکا جائے۔ کلعدم ایکشن کمیٹی نے گزشتہ سال بھی جلاؤ گھیراؤ اور تشدد کا راستہ اپنایا۔ گزشتہ سال 38 مطالبات پیش کیے۔ بجلی سے متعلق 10 ارب روپے کا مطالبہ کیا جو فراہم کیے گئے۔ آزاد کشمیر میں آج بجلی کا ریٹ 3.5 روپے یونٹ، گندم پر بھی سبسڈی دی جا رہی ہے۔ رانا ثناء اللہ کا قومی اسمبلی میں خطاب۔ احتجاج کی کال انتخابات میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش قرار۔ اور میں ان کے ہاں اکثر ان کی
कदम बोसी के लिए जाता हूँ तो तखलिए में बातें जो मेरी और मौलाना साहब से हुई हैं वो क़यामत तक वो कब्र में मेरे साथ जाएंगी, मैं कभी बात नहीं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस मोहब्बत का इजहार किया है मैं इस मोहब्बत को वेलकम कहता हूँ, और उन्होंने मुझसे अगर कोई तन्हाई में वैसी बात की है मैं उनको इजाज़त देता हूँ, वो ऐवान के सामने खुलकर रहा। कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान दिलचस्प मुकालमा। मौलाना से तन्हाई में जो बातें की उनका पर्दा ज़रूरी है, वो कब्र तक उनके साथ जाएंगी। शहबाज शरीफ का इजहार ख्याल। फजलुर रहमान ने वज़ीर आज़म को तमाम बातें सामने लाने की इजाज़त दे दी। पेशकश कबूल कर ली तो बात दूर तक जाएगी, वज़ीर आज़म का जवाब। ईरान कहता है कि जब मुश्किल वक्त आया तो हमने देखा कि दोस्त क्या होता है, और दोस्ती का हक पाकिस्तान ने अदा किया। दिन रात मेहनत प्राइम मिनिस्टर की, दिन रात मेहनत फील्ड मार्शल की, दिन रात मेहनत फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की। इसहाक डार सालिसी के किरदार पर पाकिस्तान को दुनिया भर में इज्जत मिलने पर रब के शुक्रगुजार। ईरान की पार्लियामेंट में तशक्कुर पाकिस्तान के नारे गूंजे। तेहरान की सड़कों पर सब्ज हिलाली परचम लहराया गया। पाकिस्तान की वजह से 47 साल बाद अमेरिका और ईरान आमने सामने बैठे। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशों से जंगबंदी हुई। ईरान पर हमलों की सबसे पहले मजम्मत की। नायब वज़ीर आज़म का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। हजारों अगर लाख होने तो हजारों जानों को अल्लाह ताला ने बचाया। ये मुल्क में भी करें ना, सबको एंगेज करें। जी इंशाल्लाह करेंगे जी, करेंगे। आप अगर कोई 9 मई के मामला में हो तो शायद अब तक हो चुका होता। मैं आई एम नॉन रिकन्सिलिएटर। आपकी जमात मुझे कहा करती थी, 2014 का धरना मैंने उठवाया था आपकी जमात से। मैंने पार्लेस ख़त्म जब हो गए फिर दोबारा शुरू किए, तो मैं तो बिलीवर हूँ रिकन्सिलिएशन का, लेकिन आपने मेरे जैसे बंदे के भी हाथ बांध दिए। अगर 9 मई का वाकया ना होता तो शायद पीटीआई से मामलात तय पा चुके होते। 9 मई के वाकयात के बाद उनके हाथ बंध गए। इसहाक डार का ऐवान में अपोजिशन की जानिब से मुल्क में भी मफाहिमत कराने के मुतालबे पर जवाब। वज़ीर आज़म की ऐवान में मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। शहबाज शरीफ खुद चलकर JUI सरबराह की नशिस्त पर गए। लतीफ़ खोसा और नूर आलम खान से भी मुसाफिहा। बिलावल भुट्टो ने अपनी नशिस्त से उठकर वज़ीर आज़म से हाथ मिलाया। दोनों के दरमियान मुस्कुराहटों का तबादला। माशी अशारियों में बेहतरी के समरात हर शहरी तक पहुँचाए जाएँ। वज़ीर आज़म की वजारत ख़जाना की टीम को हिदायत। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने पर माशी टीम की सताइश। वज़ीर आज़म की कायम करदा कमेटी ने मुतनाज़ा टेलीकॉम बिल में बड़ी तब्दीलियाँ तजवीज़ कर दी। किसी फ़र्द या इदारे के असासे के इस्तेमाल या रसाई से मुतालिक कोई कदम मालिक की रजामंदी और बाहमी मुआहदे के बगैर नहीं उठाया जाएगा। इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। कराची स्पेसिफिक एजेंडा नहीं है। अगर कुछ एक आध जमात के लिए 140 आईनी तरमीम का एजेंडा अगर कड़वा घूंट है तो अभी पी लें स्पीकर साहब। कराची को फेडरल टेरिटरी बना दिया जाए। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार ने कराची को विफाकी इंतजाम में देने की तजवीज़ दे दी। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में PTI के कारकुन और असेंबली स्टाफ के दरमियान तल्ख कलामी और हाथापाई की कोशिश। मीडिया गैलरी से लोगों ने बीच बचाव कराया। वज़ीर आला ने सिक्योरिटी गार्ड को असेंबली बुला लिया। बानी के हक में नारों पर अपोजिशन का एहतजाज। इस्लामाबाद में मार्का हक यादगार बनाने का फैसला। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने मंसूबे के लिए 2 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। यौम आज़ादी और मार्का हक तकरीबात के लिए 1 अरब 28 करोड़ 90 लाख रुपए की ग्रांट भी मंजूर। पाकिस्तान स्टील के मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगी जारी रहेगी। पाकिस्तान आसान खिदमत मरकज़ फ़ेज़ 2 की तकमील के लिए 4 अरब 50 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। स्मार्ट इस्लामाबाद के लिए 91 करोड़ 12 लाख रुपए की दोबारा मंजूरी। अक़वाम मुत्तहिदा के आमन दस्तों पर हमलों की मुकम्मल तहकीकात और ज़िम्मेदारों के एहतसाब का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पाकिस्तान और डेनमार्क की मुश्तरका करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई।
امن دستوں پر حملہ کرنے والوں کو اب استثنا نہیں ملے گا، قرارداد کا متن۔ جو لوگ آج آپ کو مستحیل کر رہے ہیں وہ خود محفوظ ہیں، جبکہ عام آدمی اور نوجوان بھگت رہے ہیں۔ ان حالات و واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں واضح طور پر کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے علیحدگی کا اعلان کرتا ہوں۔ کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کو ایک اور بڑا جھٹکا، کور ممبر رضوان کرامت اور ممبر بلال شیخ کا لا تعلقی کا اعلان۔ نوجوانوں سے کالعدم کمیٹی کے انتشار کی کال کو مسترد کرنے کی اپیل کر دی۔ لیبیا کی مسلح افواج کے ڈپٹی کمانڈر ان چیف کا GHQ کا دورہ، معزز مہمان کو مسلح افواج کے دستوں کی جانب سے گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ لیفٹیننٹ جنرل صدام خلیفہ کی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی اور دفاعی اور عسکری تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ چیف آف دی نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف کا پاکستان نیوی وار کالج لاہور کا دورہ، ٹیکنالوجی سے لیس اور ذہنی طور پر مضبوط افرادی قوت کا فروغ وقت کی ضرورت قرار دے دیا۔ CTD اور پولیس کا لوئر دیر میں بڑا آپریشن، 6 انتہائی مطلوب دہشت گرد مارے گئے۔ دہشت گرد پولیس پوسٹ پر حملے اور کانسٹیبل کی شہادت سمیت کئی وارداتوں میں ملوث تھے۔ 6 کلاشنکوف اور 3 دستی بم قبضے میں لے لیے گئے۔ ملک بھر میں 8 محرم الحرام کے جلوس برآمد، کراچی میں مرکزی جلوس نشتر پارک سے برآمد ہوا۔ مجالس میں امام حسین کے لشکر کے علمدار حضرت عباس کی شہادت کے مصائب بیان کیے گئے۔ عزادار غازی عباس کا ماتم کرتے اور نوحہ پڑھتے رہے۔ جلوس کے راستوں میں جگہ جگہ پیاسوں کی یاد میں سبیلوں کا اہتمام، لنگر بھی تقسیم کیا گیا۔ لاہور میں 8 محرم الحرام کی مناسبت سے مرکزی جلوس موری گیٹ کی تاریخی امام بارگاہ دربار حسینی سے برآمد ہو کر پرانی انارکلی میں ختم ہوا۔ عزادار راستے بھر نوحہ خوانی اور ماتم داری کرتے رہے۔ سکھر میں 450 سالہ قدیم ذریعہ اقدس کا جلوس آج برآمد کیا جائے گا۔ صبح 4 بجے جلوس ادارہ محفل شاہ عراق کربلا سے شروع ہوگا۔ ملک بھر سے عزاداروں کے قافلے روہڑی پہنچنا شروع۔ فضا یا حسین کی صداؤں سے گونج اٹھی۔ جلوسی راستوں میں نکلنے والی گلیاں اور سڑکیں سیل، سیکیورٹی کے لیے 2000 اہلکار تعینات کر دیے گئے۔ کراچی میں عاشورہ کے مرکزی جلوس کے لیے سیکیورٹی پلان تیار، 19,500 پولیس افسران اور اہلکار تعینات، 1020 ٹریفک اہلکار متبادل راستوں پر ٹریفک بھیجنے کے لیے تعینات کر دیے گئے۔ جلوس کی گزرگاہ کی سویپنگ کے لیے اسنائپر ڈاگز کی مدد لی جائے گی۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ کے 170 اہلکار ڈیوٹی سنبھالیں گے۔ کراچی میں وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ سے علماء اہل سنت کے وفد کی ملاقات، محرم الحرام اور ربیع الاول کے دوران انتظامیہ کے ساتھ مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ 9 اور 10 محرم الحرام کو راولپنڈی اسلام آباد میٹرو بس سروس بند کرنے کا فیصلہ۔ میٹرو بس سروس صدر اسٹیشن تا پاک سیکریٹریٹ تک مکمل بند رہے گی۔ راولپنڈی میں چلنے والی الیکٹرک بس سروس بھی 2 روز کے لیے بند۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 190 ملین پاؤنڈز کیس میں اہم پیش رفت، عدالت نے بانی PTI اور بشرا بی بی کی اپیلیں 29 جون کو سماعت کے لیے مقرر کر دیں۔ راولپنڈی کی انسدادی دہشت گردی عدالت نے علیمہ خان کی وفاقی اور صوبائی وزراء کی بطور عدالتی گواہ طلب کرنے کی درخواست خارج کر دی۔ سرگودھا میں 7 سالہ بچی سے زیادتی اور قتل کیس کا مرکزی ملزم ارسلان CCD کے ساتھ مقابلے میں مارا گیا۔ ملزم کو برآمدگی کے لیے لے جایا جا رہا تھا، ساتھیوں نے فائرنگ کر دی۔ CCD کا موقف۔ پشاور کے علاقے بڈ بیر میں مدرسے کی 15 سالہ طالبہ سے مبینہ اجتماعی زیادتی، پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ صہیونی ریاست کی غزہ میں دہشت گردی میں کمی نہ آئی، غزہ کے خیموں میں زندگی گزارنے والے بے گھر فلسطینیوں کو بھی نہ بخشا، حملوں سے خیموں کو شدید نقصان پہنچا۔
तबाहशुदा खैमों में बैठे मुतासरा खानदान इमदाद और महफूज पनागाहों के मुंतज़िर। सेहूनी अफवाज की जानिब से गजा में मुनज़्ज़म नस्ल कुशी का इंकशाफ। अक़वाम मुत्तहिदा के तहकीकाती कमीशन ने फ़लस्तीनी बच्चों के खिलाफ सेहूनी जंगी जराइम बेनकाब कर दिए। कमीशन सरबराह के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 से अब तक 20,000 बच्चे शहीद किए जा चुके, जबकि 44,000 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। यूरोप के कई ममालिक शदीद तरीन गर्मी की लहर की लपेट में। स्पेन और इटली में दर्जा हरारत 40 डिग्री से ऊपर चला गया। बरतानिया में तारीख की दूसरी शदीद तरीन हीट वेव की वार्निंग जारी। बरतानवी और हस्पानवी शहरों में गर्मी के नए रिकॉर्ड्स बन गए। फ्रांस में शदीद गर्मी के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 48 अफराद की जान चली गई। कौमी टीम के विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान और बैटर सऊद शकील फिटनेस मसाइल से दो चार। सराय के मुताबिक दोनों खिलाड़ी मेडिकल पैनल के फिटनेस टेस्ट पास ना कर सके। क्रिकेटर्स को फिटनेस मजीद बेहतर बनाने की हिदायत। मुकम्मल फिट होने के लिए रिहैब प्रोग्राम से गुजरना पड़ेगा। आइंदा हफ्ते दोबारा फिटनेस टेस्ट लिया जाएगा। मुकम्मल फिट ना हुए तो दौरे वेस्ट इंडीज़ के लिए टीम में शमूलियत मुश्किल। आईसीसी विमेन टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान विमेन को मुसलसल चौथी शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया ने 113 रन से शिकस्त दे दी। फीफा वर्ल्ड कप का जोशो खरोश उरूज पर। पनामा, कोलंबिया और पुर्तगाली फैंस ने अपनी अपनी टीम की जीत को भरपूर अंदाज में जश्न मनाया। और पाकपतन में सूफी बुजुर्ग बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर का 784वां उर्स जारी। सालाना तकरीबात के चौथे रोज बहिश्ती दरवाज़ा अकीदतमंदों के लिए खोल दिया गया।